اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل کی طرح سب سے پہلے بات کروں گا میں وہ جو 14 اگست کو جو سانحہ ایک رونما ہوا مینار پاکستان کو، اس کے بارے میں ضرور بات کروں اور اس کے اندر وہ بات بھی کروں گا کہ جو شاید آپ لوگوں نے کم سوچی ہو یا سوچا ہی نہ ہو اس طرح۔ تو بات یہ ہے کہ اقرار الحسن ایک نامی گرامی نام ہے، یہ ARY کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں اور بڑے جیلی پیروں کو بھی انہوں نے پکڑا، یہ کیا وہ کیا، ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے اعتراض اقرار الحسن کی یہ جو حالیہ بیان ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے جو یہ بات کی کہ بینگ پاکستانی میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہے اور اچھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی نہیں دی۔ تو میں صرف اقرار صاحب آپ سے اتنی ہی بات کروں گا، اور جو میرے ویورز جو کسی طریقے سے اقرار الحسن سے بھی رابطے میں ہیں تو وہ لازمی ان تک یہ بات پہنچائیں کہ بیٹی جو ہے یہ رحمت ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کسی گھر کے اندر دیتا ہے، ہر گھر کے اندر رحمت نہیں ہوتی۔ دولت ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو رحمت ہے، رحمت کسی خاص چیز کا اور ایک مقام ہوتا ہے تو اس کے اوپر حاصل ہوتی ہے۔ ہم زمانہ جاہلیت کے اندر نہیں رہتے جدھر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ ہم پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ جو خواتین تھی ان کو ایک مقام دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ خاتون جنت کا بھی خطاب کسی عورت کو ہی ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ تو بات یہ ہے کہ اقرار صاحب ایک خاتون ہے، وہ خود بلاتی ہیں اپنے ویورز کو، اور اس کے بعد وہ وداؤٹ فیملی آتی ہیں، تو وہ ان کو جب گارڈ روکتا ہے مینار پاکستان کے کسی گیٹ کے اوپر کہ جناب آپ وداؤٹ فیملی اندر نہیں جا سکتی، تو وہ ایک اور فیملی کو کہتی ہیں جو آ رہی ہوتی ہے کہ جی مجھے کسی طرح اندر لے جائیں، پھر اندر آتی ہیں۔ پھر وہاں پہ فلائنگ کسوں کے تبادلے ہوتے ہیں، وہ یوں کر کے جو لوگ کرتے ہیں اس کے تبادلے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ان کا ایک وہ بوائے فرینڈ ہے گا جو جس کے ساتھ یہ ٹک ٹاک زیادہ کرتی ہیں، وہ ان کو گود میں اٹھاتا ہے، اور گود میں اٹھانے کے بعد ان کے ویورز کے سامنے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے، تو میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ ہم اس کو کسی طریقے سے اچھی بات نہیں کہہ سکتے، کسی بھی طریقے سے ہم اس کو اچھی بات نہیں کہہ سکتے۔ خاتون ہے، قابل احترام ہے، بھلے وہ جیسی بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی عزت کی دھجیاں ہوں گے اور وہ ادھیڑ کے رکھ دیں۔ لیکن ہم اس چیز کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک خاتون کی وجہ سے پاکستان کی عزت کی کوئی دھجیاں ہو کر اڑا دے۔ کس نے کہا تھا ان کو جانے کے لیے، کیوں وہ گئی تھی، یہ ایک سیپریٹ ہوا، لیکن بہرحال پاکستان کا جو ماحول ہے اور جو ایک جسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو پاکستان ایک خطرات پہ گھرا ہوا ہے، جس کے اندر سب سے بڑا خطرہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان طالبان کی حمایت کر رہے ہیں، اور طالبان جو ہے وہ خواتین کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کے اوپر پابندیاں لگاتے، اور وہی کام آپ نے پتہ نہیں کس کے کہنے کے ایجنڈے کے اوپر اقرار الحسن صاحب نے اور یہ جو آشیا ہیں انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی اور طالبانائزیشن کی طرف دھکیلنے کی انہوں نے ایک ناپاک سازش کی۔ اور اس کے اندر اقرار الحسن صاحب کیونکہ ایک نامی گرامی نام ہے، ان کو عائشہ عوض کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، وہی جو ان کے ویورز ہوں گے وہی جانتے ہوں گے، لیکن اقرار الحسن کو بھارت پورا پاکستان جانتا ہے۔ پھر ایک اسٹیٹمنٹ دی اقرار الحسن نے کہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میرے پاس کرائے کے پیسے تک نہیں ہیں۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ اگر کرائے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کا سیدھا سا طریقہ، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں کسی وجہ سے بازار گیا ہوں اور بازار میں میرے سے پرس کھو جاتا ہے، میری جیب کاٹ لی جاتی ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی آنے کا نہیں ہے، تو میں سیدھا سا ایک کام کروں گا، میں ٹیکسی لوں گا، ٹیکسی کے اندر سامان رکھوں گا اور گھر پہ آ کے بیوی سے لے کے پیسے دے دوں گا۔ تو اقرار الحسن صاحب آپ نے جو ایک مسیحا بننے کی اور کوشش کی اور دکھایا، دنیا کو دکھا کہ میں نے گاڑی بھیجی، آپ ان کو سیدھا کہہ دیں جی ٹیکسی میں بیٹھے میرے گھر کے پاس آ کے اتر جائے، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے میں کرایہ دے دوں گا۔ نہیں تو اگر فرض کریں آپ نہیں بھی ہیں تو وہ اپنے گھر بھی جا کے کرایہ دے سکتی ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ
وہی والی باتیں ہیں گی کہ جو محلے کے اندر کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں کسی کے، تو وہ جب لڑائی ختم ہوتی ہے، وہ جی میرا موبائل گر گیا، میری سونے کی چین گر گئی ہے، حالانکہ گرا نہیں ہوتا، اگر سونے کی چین گلے میں ہوتی تو لڑائی نہ ہوتی۔ تو یہ والی جو باتیں آپ نے کی ہیں، یہ ایک دل دکھانے والی باتیں کی ہیں، اور بینگ اے پاکستانی میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، اور بینگ اے پاکستانی آپ نے ہمارا دل دکھایا، کیونکہ 400 بندوں جو کہ انہوں نے انتہائی غلط حرکت کی، لیکن اس کا الزام پورے پاکستان پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاہور سب سے پہلے جب میں اپنی زندگی کے اندر گیا تھا، میں پشاور کا رہنے والا ہوں، اور سب سے پہلے جب میں لاہور گیا تھا تو یہ غالباً 82 83 کی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا، تو مال روڈ کے اوپر ہی میرے سگے تایا کا گھر تھا، تو ہم ادھر جا کے رہتے تھے۔ تو اس وقت یہ اربن ٹرانسپورٹ پنجاب کے اندر بہت چلتی تھی، لوکل بسیں میں، تو اس وقت بھی لاہور کا جو ماحول تھا وہ ہم دیکھ کے حیران رہ گئے تھے، کیونکہ پشاور میں تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لڑکیاں جو تھیں وہ کس طریقے سے، خواتین جو تھیں وہ کس طریقے سے گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور انہوں نے دوپٹے، یعنی کہ یہ میں 80s کی بات بتا رہا ہوں کہ خواتین کے اس وقت وہاں پہ دوپٹے نہیں تھے، 82 83 کی بات میں آپ کو۔ اور یہ جو ایک رکشے والا سین چل رہا ہے کہ جناب وہ رکشے کے اندر کسی خاتون کے ساتھ بےہودگی کر کے، بے شک اس نے غلط کیا، لیکن یہ لاہور کا ماحول یہ کوئی اب سے نہیں ہے، یہ اس وقت سے یہی چل رہا ہے۔ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ مال روڈ سے لے کے اور بتی چوک تک آ جائیں، موٹر سائیکل کے اوپر پیچھے کسی خاتون کو بٹھا لیں، اول تو وہاں پہ خواتین کا جو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کا اسٹائل ہے وہی اس قسم کا ہے کہ اللہ مان الحفیظ، ایک پیر لٹکایا ہوا ہوتا ہے، ہیل والا جوتا پہنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ جو ہیل والا جوتا ہے وہ جان بوجھ کے سڑک کے ساتھ لگایا جاتا ہے ٹر کی آواز کے لیے۔ تو محمود الزام صرف آپ مردوں کو نہیں لگا سکتے، نہیں ٹھہرا سکتے، پاکستان ہے، یہ کوئی یورپ نہیں ہے کہ جدھر کھلے عام سب کچھ چل رہا ہے اور گھوم رہا ہے پھر رہا ہے۔ ادھر تو ایک ہلکی سی وہ چاہیے جسے کہتے ہیں ایک للک سی ہے جو تیرے در پہ کھینچ لاتی ہے، ورنہ ساقی تیرے میں خانے میں رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے لیے جو ہے نا، موٹر سائیکل والا جو ہوتا ہے وہ 6 کلومیٹر اس خاتون کا پیچھا کرتا ہے، وہ مسکرا کے دیکھتی رہتی ہے، وہ پیچھے چلتا رہتا ہے۔ تو آپ اگر یہ بات کریں، یہی جو 14 اگست کا جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ پنڈی کے اندر اس قسم کا مسئلہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ کسی اور شہر کے اندر کیوں، ایون کہ کراچی کے اندر کیوں نہیں ہو جاتا؟ کراچی کے اندر مزار قائد کے اوپر جتنا رش ہوتا ہے خواتین کا اور حضرات کا، اتنا تو پورے لاہور کے اندر بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ادھر اس لیے نہیں ہوتا کہ ادھر کا جو ایک سسٹم ہے، اور سسٹم نہیں بلکہ ماحول جو ہے وہ انہوں نے اس لیول کے اوپر رکھا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن لاہور کے اندر یہ جو زندہ دلان لاہور کہلاتے ہیں، تو یہ ہر چیز میں زندہ دلان ہے، یہ ہر چیز میں ہی زندہ دل ہیں، اور خواتین بھی ماشاءاللہ بہت ہی زندہ دل ہیں۔ تو اس لیے میں اس سے زیادہ اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، اور وہیں پہ بات ختم کروں گا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو خاتون جو ہیں، یہ آشا اور صاحبہ، یہ پہلے SHO کو کہتی رہی ہیں میں کوئی مقدمہ نہیں درج کرانا چاہتی، پھر اس کے بعد اقرار الحسن بیچ میں کودتے ہیں، اور اقرار الحسن کودنے کے بعد جناب جب اس کو پتہ لگتا ہے اب تو میں بلندیوں پہ پہنچ جاؤں گی شہرت کی، تو اس کے بعد وہ میدان میں آتی ہیں اور جناب یہ مقدمے بن رہے ہیں اور یہ بن رہے ہیں اور وہ بن رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کروں گا کہ اگر ان 400 افراد کو بالکل انصاف کے کٹہرے میں اور سخت ترین سزا ملنی چاہیے، لیکن اس خاتون کو بھی جسے کہتے ہیں کہ انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے ویورز کو بلایا تھا اور جو وہاں پہ پہنچی تھی، وداؤٹ فیملی پہنچی تھی اور چکمہ دے کر اندر آئی تھی، تو ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے۔ اب آتے ہیں ذرا افغانستان کی صورتحال کی جائے۔ ویورز، اس ٹائم آپ سے مخاطب ہوں، یہ تقریباً 8:15 بجے کا ٹائم ہے۔ تو ایک اطلاع کے مطابق اس وقت افغانستان کے کابل ایئرپورٹ کے اوپر تقریباً 12 سے 15 ہزار افراد کا ایک ہجوم جمع ہے جو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ حالانکہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن وہ والی بات ہے کہ اس طالبان کے اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ آرام پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کسی دوسری دنیا کا رخ کرنا چاہتے ہیں، عیاشیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور یہ افغانستان کی یہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ اسی میں ایک خبر آئی کہ جناب تقریباً 7.5 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، اور حکومت اس بارے پہ سوچ رہی ہے۔
تو میں اپنی ہر ویڈیو کے اختتام پہ ضرور یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں افغانی ہیں ان کو اپنے ملک اب جانا چاہیے. تو میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ترکی 500 افغان مہاجرین کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, برطانیہ نہیں ہے, تو ہم نے کیا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے کہ جناب جو بھی حکومت آتی ہے پتہ نہیں ان کے کون سے مفادات ہیں, ذاتی مفادات ہیں, کیا ہے کہ یہ افغانیوں کو دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر بلا لیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی تو ایک بات مجھے بہت ہی سخت, وہ میں اس سے جسے کہتے ہیں کہ ڈینائی کروں گا, کہ جب انہوں نے یہ اقتدار میں آئے کہ جناب ان کے بچے ہو گئے, ان کا کیا ہو جی, ان کے بچے ہی اپنے بچے لے کے جائیں, ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہم ان کے بچوں کو نیشنلٹی دیں. ان کے تو 18 بچے ہوتے ہیں, 5 کلو بھنڈی پکتی ہے ان کے گھر کے اندر. تو مقصد جب 5 کلو بھنڈی پکتی ہے تو اس کا مطلب کہ 30 افراد ہیں ان کے. تو بھائی ہم نے کوئی کیا مقصد دے گا کہ ہم نے کیا ان لوگوں کے ٹھیکے ہم نے اٹھائے ہوئے, ہم نے ان کے بچوں کے بھی اب ٹھیکے اٹھائے, اور یہ دلی طور پر پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے. میں تمام سیاستدانوں سے جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ 6 دن لوگوں میں ملے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ہم ان لوگوں کے اندر درمیان میں رہتے ہیں اور ہمارا ان سے روز آنا کا واسطہ تعلق پڑتا ہے. یہ پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ صرف پاکستان کو لوٹستان سمجھ رہے ہیں, یہ لوٹتے ہیں یہاں سے, اور یہاں سے ہمارا جو قیمتی زر مبادلہ ہے یہ وہاں پہ افغانستان بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جتنا بھی کرائسس آتا ہے اس میں افغانی جو ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں. نہیں تو بقرہ عید کے دنوں میں جو منڈیاں سجتی ہیں ان کی, اس کے اندر آپ افغانیوں کو دیکھ لیا کریں کہ پاکستانی جو تاجر ہوگا وہ 100 500 700 روپے کم کر دے گا کسی دمبے بکرے میں, لیکن افغانی کم نہیں کرتے, اور مفت کے اندر یہ ان کو چرا رہے ہیں, پھرا رہے ہیں پاکستان کی سرزمینوں کے اندر, اور قیمتی زر مبادلہ جو ہے یہ ہمارے ملک سے افغانستان بھیجتے ہیں. لائیو اسٹاک کی ایک بہت بڑی تعداد پر ڈے کی بنیاد پہ یہاں سے اسمگل ہوتی ہے, چینی یہاں سے اسمگل ہوتی ہے, آٹا یہاں سے اسمگل ہوتا ہے. تو اس لیے خدا را میں حکومت پاکستان اور آرمی چیف سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ مزید 7 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں لا کے 7 لاکھ بھکاریوں میں اضافہ نہ کریں. ہاں, اگر آپ نے پاکستان میں واپس لانا ہی ہے, پاکستان کی سرزمین کو بھرنا ہی ہے, تو اپنے ان بہاریوں کا خیال کریں جو بنگلہ دیش کے اندر سن 71 سے اب تک کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں, اور صرف ان کو سزا یہ مل رہی ہے کہ انہوں نے آج تک وہ کیمپ پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا. اگر آباد ہی کرنا ہے تو ان کو لا کے آباد کریں اور ان مسٹنڈوں کو یہاں سے نکالیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اور اجازت جانے سے پہلے میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنا لیں فیس بک کا اور یوٹیوب کا, کہ افغانیوں کو واپس اپنے ملک بھیجو, مجھے یہ جو مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجیں. تو سب سے پہلی بات یہ مہاجرین کو اپنے ملک جانا چاہیے. دوسری بات, یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ ختم ہونی چاہیے. تیسرا, وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو آنا چاہیے. اور چوتھا جو ہے وہ جو میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے ججز کی کرپشن کے اوپر بھی نظر رکھے اور کسی کی بیوی کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ اس کی کرپشن دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.